حالات کیسے سازگار ہو، شہر میں لوگوں کے ساتھ سلوک کیسے کرو۔ السیاست والفراست، امام ابو یوسف کی طرف منسوب ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے کتاب السیاست والفراست۔ اور بخاری شریف میں حدیث ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست بھی پیغمبر لوگ کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلف بعدہ نبی، ایک نبی کے مرنے کے بعد دوسرا نبی آ جاتا۔ الا لا نبی بعدی فسیکون الامراء فیکثرون، میرے بعد امراء، خلفاء، علماء خوب آئیں گے اور خوب ہوں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ سیاست بھی دین کا مقتضا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، جیسے حکمت ہے، ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ ہوائی جہاز چلانا ہے، پائلٹ کا کام ہے، اچھا کام ہے، ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ اس طرح سیاست کے لیے بڑا لوہے کا دل، فولاد کا دماغ، صحرا کے برابر سینہ، جس میں سب موافق و مخالف گزرے، آسان کام نہیں۔ اس عاجز اور فقیر کے خیال میں سیاسی مولوی جب اللہ کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے سیاست کرے، وہ درجے میں درسی مولوی سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اس کی زندگی امتحان و آزمائش ہے۔ وہ ایک جگہ جانا ہوا، بڑا کام تھا وہاں، بڑے اعلیٰ افسر دوست تھے ہمارے، لیکن اس کا جو ماتحت تھا اس کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو کہتے مجھے اجازت دے دے، مولوی آ گئے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے ان کو دیکھ کر۔ میرے ساتھ منصور بھائی تھے، میں نے کہا اس شخص سے بات چیت کرنی ہے لیکن آپ بیچ میں نہیں بولیں گے، اگر آپ بولیں گے تو اس کا میری باتوں کا اثر ختم ہو جائے۔ میں نے کہا علماء کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، آپ خفا ہوتے ہیں کہ مجھے ان کا پتہ ہے۔ میں نے کہا مسلمانوں کا مولویوں سے اچھا، بولے ظالم بچے ایسا کرے تیز کڑی۔ میں کوئی عالم ایسا بھی ہے جس ہاں مولانا عبدالحق صاحب اکھوڑا خٹک کی خدمت میں کبھی کبھی دعاؤں کے لیے جاتا، اور یوسف صاحب لدھیانوی کی کتابیں اور جنگ اخبار میں اسلامی صفحہ سوال جواب بھی پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا میں 5-6 منٹ بات کروں گا، آپ خاموش رہیں گے، اس کے بعد آپ 10 منٹ 20 منٹ تک جو کہے، لیکن میری 5-6 منٹ بات سنیں۔ میں نے کہا جو علماء درس دیتے ہیں مدرسوں میں وہ کیسے کہ وہ تو بہت اچھے ہیں، دین تو اسی سے پیدا ہوگا، مضبوط ہوگا۔ میں نے کہا اس کا نام ہے تعلیم اور تدریس، ایک شعبہ ہے، ایک کام۔ جو لوگ لوگوں کو مسجدوں کی طرف نماز کے لیے بلاتے ہیں کہ وہ تو تبلیغی ہے، پیسے نہیں مانگتے، چندہ نہیں مانگتے، حالانکہ وہ چندہ نہیں مانگتے، بندہ مانگتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ پیسے دو، وہی طرح سر ہزار۔ میں نے کہا چلو یہ دعوت و تبلیغ کا شعبہ ہو گیا، 2 ہو گئے۔ جو دینی کتابیں لکھتے ہیں، سوالات کے جوابات دیتے ہیں، یہ بھی بہت اچھا ہے۔ مولانا لدھیانوی کا آپ کو بتایا میں ان کی تحقیقات، تصنیفات پڑھتا ہوں، جنگ اخبار میں اسلامی صفحہ میں ان کے جوابات، بڑا خوش ہوتا ہوں، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ میں نے کہتے اس کو کہتے تصنیف اور تالیف۔ میں نے کہا دیکھو تعلیم اور تدریس، دعوت و تبلیغ، تصنیف اور تالیف، یہ سارے شعبے آپ نے مان لیے۔ اب جو علماء درس دیتے ہیں، جو کتابوں میں لکھتے ہیں، جو تبلیغی گھر گھر اور مسجدوں میں جا کے بیان کرتے ہیں، ایک طبقہ اور ہے، وہ کہتے ہیں یہ پارلیمنٹ سے نافذ ہو جائے، ملک کا مقننہ، عدلیہ، عسکریہ، انتظامیہ سب اس دین کو مان لے۔ یہ اچھا کہتے ہیں یا برا؟ مجھے کہتے ہیں نوجوان مولوی ہو لیکن بہت سمجھدار ہو، شیشے میں بند کرنا بہت آتا ہے۔ کہتا ہے اس کو سیاسی لوگ کہتے ہیں۔ میں نے کہا تو پتہ چلا کہ سیاسی علماء درسی، تالیفی، تبلیغی
ان سب سے زیادہ اعلیٰ و ارفع مقام کا ہے، والحمدللہ علی ھذا۔ خیر، پھر مجھے کہتے ہیں اس طرح اور باتیں بھی کرتے، میں نے کہا آپ کوئی بات سوال کرے میں جواب دوں گا، کوشش کروں گا۔ الحمدللہ۔ تو جب تک ایک آدمی پر ہم نے محنت نہیں کی، ہم کس منہ سے اپنی تعظیم و ادب مانگ رہے ہیں؟ آسان کام ہے۔ آپ جو ان روڈ سے گزرتے ہیں نا، کراچی سے جاتے ہیں باہر یا باہر سے آتے ہیں، آپ ذرا روڈ کے دونوں طرف دیکھیں، جنگل دنگل، جھاڑیاں، کیکر، کانٹے، بدحالت برا تیاڑا، اچانک لہلہاتی ہوئی کھیتیاں، باغ، خوبصورت اور اعلیٰ قسم کے سبززار، گھاس پھوس، یہ وہی زمین ہے محنت کی گئی ہے، وہ یہی زمین ہے لیکن محنت نہیں ہوئی، تو جنگل، کانٹے دار جھاڑیاں، ضرر رساں ماحول پیدا ہو گیا۔ انبیاء علیہ السلام، مرسلین اور ان کے سچے نائبین و جانشین وہ انسانوں پر محنت کرتے ہیں، اسی محنت کے نتیجے میں آپ قرآن کی سیکھنے اور قرآن کے علوم کو ضبط کرنے کے عزم کے ساتھ ایک طویل نشست سے آپ گزرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، تو دین پر خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، یہ 4 مرحلے ہیں سورۃ حدید میں، کیونکہ کسی سے پیسہ نکالنا آسان کام نہیں، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے کہ اس کے ساتھ روح کی ٹچنگ ہے بالکل۔ پیسے بہت اچھا ہوگا لیکن جب ان کو کہیں گے کہ کچھ پیسے ویسے بھی خرچ کریں گے۔ ہمارے ایک بزرگ تھا، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، مر گیا، یہ رہا یہاں تو آپ نے اتنا بڑا مدرسہ بنایا، ہاں وہ ہمارے علاقے کا بھی حق تو ہے۔ میں نے کہا وہاں آپ لوگ بنائے نا، نہیں آپ کے بغیر تو نہیں ہوگا۔ میں نے کہا اگر میں مدرسہ بناؤں تو آپ کتنے پیسے دیں گے؟ کہا 10 روپے۔ میں 10 روپے میں تار ڈالو اپنے گلے میں لٹکاؤ، یا کنا ددیز سیٹانو د عادتونه خراب کړی دي، په لکونو کروڑاو درکې موږ د تاړو سحکارونه ما ښکار راته خو دې چپل لاندې چې تلې دغه راته ښکاري، دې نه زیات دې نه وي، تش پتوره او کالو خان ته به ګوره۔ الله اکبر۔